یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو بھی رشتے دار ہیں ان سے، اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے چاؤ سے بنائی ہیں، محل جو تعمیر کی ہے، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے بھائی اٹھاؤ، اللہ کا دین پامال ہے، کھڑا کرو اس کو، قائم کرو، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، رفع دین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں وغیرہ، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں اختلاف کرو، اور نصرت یہی اللہ کی اس کے رسول کی مدد، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا مطلب اللہ کے دین کو قائم کرو، اور کیا چاہیے مدد اللہ، وما اريد منهم ان يطعمون، میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کے اس کے رسول کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان، اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لینے والے، ایسے بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافق بھی تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ، اور ایسے بھی ہیں جو حماقت ہما وقت کام سے نہ لگ جاتے، اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، لیکن پہنچاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو اللہ کے ذمہ میں پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے، کتنا کتنا آدمی اونچا گیا۔ اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا، اس حدیث کا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے، کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کراچی جانا ہے، رفتہ کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہوں، اسے بھی 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، بہت لگتا ہے۔ پہلی بات تو اس کی کہ اللہ کہیں دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ کہف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس ہے جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس ہمارا، وہ ہمیں خوب معلوم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب، جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جدوجہد سے ہماری دعوت معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بوگ ہے، مکانی نہیں ہے۔ مکان کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کو، لیکن ایک پردہ سا، بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے۔ آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں؟ ہم غیب میں ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہوری، جن کو آپ داتا گزبخش کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ جو محجوب ہے، پردے میں آ گیا ہے،
اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا. بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے. کراج ہوئی ذرا اگر پیچو تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم جنگلوں میں گئے ہو، تم پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو، تم تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کراج ہوئی چرادم پہ پیچو تابی ہو، پیچو تاب پہ کیوں مبتلا ہو؟ تو جو اقبال نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. فلسفی پیچ و تاب کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، چھپا ہوا تو ہے، نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے. کراج ہوئی چرادر پیچو تابی کہ وہ پیداست هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر ہے تو چھپا ہوا ہے، اس پردے کو اٹھانا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے، یہ قرب جو ہے یہ کوئی مکانی نہیں. نمبر 2 یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ دے دیجیے گا بات کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانیے. ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا نماز سے آڑے آ رہا تھا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے بات فلا تطعہ واسجد واقترب. وہ آپ ان کا کہنا نہ مانے، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق نہیں، قرب مکانی نہیں ہے یہ قرب معنوی. اسی طرح فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے. یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش ہے. وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی. وسیلہ کے عربی معنی قرب، وابتغوا الیہ وسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب. پھر آئے فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب قریب ہے؟ اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جنہیں یہ پوچھ رہے، پکار رہے، دعائیں کر رہے، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی چاہیے. آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوچھ رہے ہیں کس چیز کی ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر کرتے. یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات نوٹ کر دی، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، وہ دو طرح کی. ایک تو مظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں. ایک تو یہ ان کا دائر باتوں کو سرے سے وہ نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. اور ایک وہ پوچھتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح.
یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم اللہ سے یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے۔ عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش بڑا مشکل ہو جاتا ہے وقت کل۔ آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے۔ شرافت اگر ہے آپ کو، اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش کی درخواست، حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو۔ اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی پھیلا، میرے کندھوں پر بندیاں پڑ گئی مشکیزے کی وجہ سے، وہ پانی ڈھکل لگا۔ کیا جواب؟ بیٹی یہ چیز ہے ہمارے لیے، یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے، وہ تسبیح خاتمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 سے 54 مرتبہ اللہ اکبر چل جائے۔ تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر بت بنا لی، یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات عزا عزیز کا مؤنث ہے، اکبر سے کبرا، العزیز سے وسطیٰ، یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی، لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا، یہ ہے حقیقت میں اسلام سے بھی فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی، کون اللہ سے اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب، درجے ان پہ بھی ہے۔ ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں، وہ بھی ہے فرشتے جو عرش عالم کو اٹھائے ہوئے، تو ان میں بھی ایک خائف قرب۔ نمبر 2، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا لا تذرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو، یہ نوح کیا کہہ رہا ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو بات اس کی، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے تھے، چاند ان کے وہ بت قرار۔ فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو، فرق کوئی نہیں، قطعاً کوئی فرق۔ ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا، اور دیکھیے اچانک نام ذہن سے اتر گیا، جنہوں نے کتاب لکھی من الظلمات الی النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے اور موحد، سن 47 میں ان کو کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے، پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے، ہندو تھے، انہوں نے بات کہی، بھائی جانا آپ نے خان صاحب نے مذہب بدلا، ہم نے دیکھ لیا امبالے میں کیا تھا، مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے، آپ نے وہ دین چھوڑا یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے، ہمیں تو نظر دیا ہے، ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں
یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو کیا روح محمدی ہے، نشان و شوکت کے ساتھ ہے، یقیناً اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہے۔ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی، ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ، جو اس دنیا کے انتظام پر معمول ہے۔ یہ سول سروس ہے، یہ سیکرٹ سول سروس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اللہ کے احکام سے تنفیذ کرتے ہیں، تو انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہی روح جو ہے وہ تو نورانی ہے، ملائکہ بھی نورانی ہے، انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہے اور ملائکہ بھی نور سے پیدا کی، ان میں کیا نوری کیا ہے؟ انہیں چاہتا اللہ، لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ، فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو، نہیں، کسی روح کو نہیں۔ لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب مزید جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا واسجد مختلف، وہ ہے آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے کہ بلند سے بلند سب اعلیٰ سے اعلیٰ تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کے حالت میں۔ کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہماری اکڑ ہے، میں۔ اور جب سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی، یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے، مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے میں تو نہیں جھکوں گا، یہ نہیں۔ اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے، سجدہ کرتے وہ اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں۔ اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہمارا ایک بہت خطرناک وقت اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ، یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے، زیادہ جذبہ ہے اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر، وہ کبھی بھی نہ مانتے، اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو کو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا، میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا تو کی جو شراب پلائی ہے، تو میں اور تو کا فرق ختم ہو۔ بہت خطرناک مقام، بہت خطرناک مقام۔ ہوشدار کے رہبر نبی تیرے قدم لا، ہوشیار ہو جاؤ، چوکن میں الرٹ، اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں، تو کے قدم رکھو، یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اس درجے قرب، البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے اور یہ حکمت کا بہت بڑا خدا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا میرا بندہ فرائض کے ذریعے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے۔ تقرب بالفرائض، جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے، اور یہ محبوب ترین ہے۔ احبا نوٹ کر لیجیے، اگرچہ ایک دوسرے انداز سے دوسری بات جو بلند ترین ہے، فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافل کے ذریعے سے،
حتی احبہ، یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا، محبت کرتا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، خطرناک ترین بات آ رہی، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کرتا ہوں، كُنتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی آنکھ کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے جن سے میں سنتا ہوں، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور آگے چلیے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے اٹھتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازماً دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا لازماً دوں گا۔ اب یہاں تو منتوں کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اس درجے قرب، اس انتہا کا قرب۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیاء نے پیسے، یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں، یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی میں نے نفی کی اپنے تقریر میں، تصوف کا قرآن کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ نئی اصطلاح ہے، اور اس میں بہت سے اس نئی بات کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ کر شامل ہو گئی ہیں، جو مرمجہ تصوف ہے، لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، مزید 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 مزید۔ جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل کی، جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے، اور ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر ہو گئی تھی، ترتاؤ کر بھی رہی تھی، ناشتہ بھی کر رہی تھی، میں کہا لگتا ہوں صبح کا وقت تھا نا، اور یہ کہ چلتی بھی تھی، تو سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے، تو حضور نے دیکھا حضرت معاذ، اصل میں آپ کی اونٹنی نے، حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، بالکل ساتھ ہی حضور کی اونٹنی تھی، وہ اس نے بھی ٹھوکر کھائی یا بدک گئی ہے، ٹھوکر کھانے سے معاذ کی اونٹنی بدکی تو وہ بھی بدک گئی۔ اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں۔ بہرحال وہ تفصیل کے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور حضرت معاذ چونکہ قریب تھے، دیکھا آپ نے، فرمایا ادعونا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، تو اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھا رہی، تو اللہ سے اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب۔ یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے، جس حدیث کے شروع کی، من عادى لي وليا فقد عذرته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ۔ اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ یہ تو سب جانتے ہیں، فرض نماز افضل ہے نفل سے، کوئی شخص فرض نہیں پڑھتا اور سارا دن نفل پڑھتا رہے تو زیرو، ساری رات کھڑے رہے فجر میں سو گئے زیرو۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل تمام۔ اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے کئی بار بیان کیا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، دین کی دعوت بھی فرض ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے۔ اس فرض کو ادا نہ کرے، نوافل پر آپ نے زور لگا دیا، نماز نفلی، روزے نفلی، حج نفلی، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، ہر سال عمرہ، رمضان کا عمرہ، کیا ہے فرض تک یہ فرض ادا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے،
اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں، تقرب النوافل، اس لیے کہ وہ نظام خلافت قائم ہو گیا، اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ، اب دین کو بقیہ دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد اس کے ذمہ. انڈیویجولز آر ایبسولوڈ، وہ بری ہو گئے. ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ 10,000 آدمی چاہیے فلاں بحث سے، 10,000 نکل آئے، باقی جو آرام سے کرو بس صحیح. سوئے رات بھر کھڑے رہے، علمی کام میں لگے رہے، روحانی جد و جہد کرے، سب جائے. لیکن کب؟ جب دین قائم ہو چکا. یہ ہے جو کانٹے کی بات کرے. یہ تقرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ. اب یہاں بھی دیکھیے، میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، ایک جہاد کا مسئلہ ہے. جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف سے. یہ اہم ترین ہے، اسی لیے اسے افضل کہا گیا، افضل الجہاد. پوچھا کہ ایو الجہاد افضل ہو، کون سا جہاد؟ ہم سے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو کہ اللہ کا مطیع بناؤ. وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں، میرا کتاب کا حقیقت جہاد فی سبیل اللہ 9 منزلیں. 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ سب سے اونچی ہے. تو جہاد کا اعلیٰ ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ، لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف. یہ فرق ذہن میں رکھیں. ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں. لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہو، اس کے دین کو، اس کے کلمے کو، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روح رکھتی ہے، اور انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہے. تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے، دونوں سپرلیٹو ترین، اعلیٰ ترین اور اہم ترین. اسی طرح یہاں پر ہے تقرب بالفرائض محبوب ترین، لیکن تقرب بالنوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ. اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں. لیکن یہ تقرب النوافل، نوافل فرائض کے بعد، فرائض کو نظر انداز کر کے، فرائض کو ترک کر کے نوافل چلا کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد، اور رگڑا جا رہا اپنے نفس کو، رگڑ رہے ہیں، جبکہ باطل کا غلبہ ہے، اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے. اللہ کا دین پامال ہے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں، کوئی حمیت کی نہیں، کوئی غیرت کی نہیں.